ابھی حال ہی میں آج ہی کی بات ہے کہ جو ہے محسن رضوی صاحب نے جو ہے وہ مولانا سجاد نعمانی صاحب کے وسیم رضوی صاحب اب اس کو لے کر کے جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے یہ لگا رہے ہیں کہ جو ہے مولانا سلمان صاحب نے موقع فراہم کر دیا. بہت غلط بات ہے. وسیم رضوی صاحب نے تمام مدارس کے خلاف نالش کی. وسیم رضوی صاحب پرسنل بورڈ کے از اول تا آخر خلاف. وسیم رضوی صاحب نے شیعہ وقف بورڈ کی کتنی زمینیں ہڑپ کر لی, ان پر بڑے الزامات ہیں. اور مولانا کلب صادق صاحب, مولانا کلب جواز صاحب, کوئی بھی ان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ شیعوں میں بھی بدنام ہے اور سنیوں میں بدنام ہے. تو اب ظاہر ہے کہ ایسی شخصیت تو کچھ بھی کر سکتی. میرے خلاف بھی انہوں نے کیچڑ اچھالا. جب امر ناتھ نے مجھ پر الزام لگایا کہ 5,000 کروڑ کا سودا ہوا ہے, تو اس پر بھی انہوں نے جناب والا موقع غنیمت سمجھا. تو میں بھی ان کا متون ہوں, اور ہمارے برادر گرامی مولانا سجاد صاحب بھی متون ہے, اور تمام اہل مدارس متون ہے. تو کوئی نئی بات نہیں ہو گئی ہے. لہذا کسی شوشے کو کھڑا کرنا کہ سلمان صاحب نے ایسا کر دیا, پھر وہی بات کہ دل کا نفاق اور اندر کی تاریکی اور صحیح مقاصد سے دشمنی زبان کو یہ بولنے پر مجبور کرتی ہے. مولانا آخری ایک سوال ہے کہ جو ہے مولانا سجاد نعمانی صاحب کو لے کر کے میڈیا میں آپ کو لے کر آپ کے ان کے تعلقات تو بہتر ہیں, لیکن یہ جو چھوٹے موٹے مکاتب کے اساتذہ ہوتے ہیں وہ آپس میں ابھی بھی جو ہے وہ رسہ کشی چل رہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ پیغام ہونا یہ چاہیے کہ صاحب رسہ کشی نہ چلے. جو ہماری دوستی ہے, جو اسلامی محبت ہے, اخوت ہے, اور ہمارا ان کا تو بہت پرانا ساتھ ہے. وہاں سے پرسنل بورڈ کی جو میٹنگ تھی اس میں نے کہا کہ مولانا کے 2-3 بیانات ایسے ہیں جو نیٹ پر ہیں اور لاکھوں لوگ سن چکے ہیں, اور ظاہر ہے کہ جو لابیاں ہیں ملک میں وہ سب جانتی ہیں. تو ان پر غور ہونا چاہیے اور اس پر بات ہونی چاہیے کہ سجاد صاحب اس کی توضیح کر دیں. لیکن وہاں بات کرنے نہیں دی گئی. یہ ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی غلط موقف تھا. اب جب میں نے یہ بات کہی کہ بھائی میں نے یہ مسئلہ ذکر کیا اور یہ رد عمل وہاں سے ہوا, تو مجھے یہ ثبوت بھی دینا تھا کہ ایسا ہوا. تو مجھے ڈائریکٹ گیا بیان ان کو دکھانا تھا. تو وہ میں نے دکھایا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, میں الزام نہیں لگا رہا ہوں, یہ ایک واقعہ ہے اور اس کی تحقیق ہونی چاہیے. اس تحقیق کیوں ہونی چاہیے؟ تاکہ وہ صورتحال نہ پیدا ہو. جو احساس مولانا کو ہوا حالات دیکھ کر اس سے بچا جائے. حکومت بھی پھر فکر کرے کہ اس کو نہ ہونے دیا جائے, اور جو ملک کی سیکورٹی ہے وہ چیک کرے کہ یہ ہتھیار کہاں جمع ہو رہے ہیں. تو اس اعتبار سے اس ایشو کو اٹھانے کا مطلب یہ تھا کہ حالات پر قابو پایا جائے, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال صحیح ہو. اور جہاں ایسا ہو رہا ہے, وہاں سجاد صاحب نے اپنے دوسرے بیان میں پھر یہ کہا کہ یہ تو واقعہ ہو رہا ہے. تو جب ایک واقعہ ہے تو اس پر روک لگنی چاہیے. جب وہ مسئلہ اٹھایا جائے گا تبھی تو روک لگے گی. اگر اس کو دبا دیا جائے گا, چھپا دیا جائے گا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں گنڈے اور اوباش اسے ہونے دینا چاہیے. تو ہمارے اس مسئلے کو اٹھانے کا بڑا فائدہ ہوا کہ حکومت بھی متوجہ ہوئی کہ ایسا ہو رہا ہے کیا, اور اسی طرح وہ ادارے بھی وہ نشانے پر آ گئے کہ جو ایسا کر رہے ہوں. تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی مثبت اثر جائے گا, اور مولانا سجاد صاحب کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا انشاءاللہ. وہ جو بھی کام کرتے رہے ہیں, ابھی بھی کر رہے ہیں, اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں.